وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت مشہور آیت ہے، برابر سنتے رہتے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کریں، مودت کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت کے علاوہ ہے کہ یعنی دین محبت کے علاوہ اور کیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو برداشت کر لے گا، لیکن جو ہے محبوب کو تکلیف نہ ہونے پائے. جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو ہے خود برداشت کر لے گا اور پوری کوشش رہے گی کہ جو اس کا محبوب ہو اسے اذیت نہ پہنچے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان صرف جو ہے مثلا قلب کے ذریعے نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اذیت ہو محبوب کو یا استراحت ہو تو اسے جو ہے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کج فکر ہے نا، کج فکر سمجھ گئے، خشک مقدس کج فکر. جس طریقے سے جنگ صفین میں تھے مولا علی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، کج فکر تھے. یعنی مولا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو یہ جو ہے قرآن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مولا کے ساتھ تھے اور مولا کے لشکر میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کہا کہ مالک اشتر کو بلا لیجئے ورنہ ہم جو ہے آپ کو قتل کر دیں گے. اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ جو ہے دنیا سے اس قدر محبت رکھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ جو ہے فرمان ملے گا کہ معاویہ کی طرف جو تھے یہ اتنا پختہ تھے کہ ہمارے 10 لے لیے جاتے، 1 دے دیا جاتا تو کافی تھا. یعنی باطل پہ ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ بہت جو ہے پختہ تھے، اور ادھر جو ہے حق پہ ہوتے ہوئے اور خود جو ہے مولا علی سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے فوراً بلا لیجئے ورنہ جو ہے ہم آپ کو قتل کر دیں گے. حالانکہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو ہے قرآن نہیں ہے، جزدان میٹ اور پتھر بھرے ہوئے مجسمہ قرآن ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں اس کے باوجود نہیں مانتے، ایمان جو ہے نہیں لاتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے ایسے کج فکر ملیں گے. اور اسی طریقے سے کہ مثلا آپ کو جو ہے ایک حکایت سنا دیں کہ دو نوجوان جو ہے وہ بیچارے دیہات کے تھے اور شہر کی طرف آئے. اور جب شہر کی طرف آئے تو کیا دیکھا کہ 2 مینار مسجد کا 2 مینار. جب 2 مینار دیکھا تو کہنے لگے ارے شہر میں مطلب یہ کیا چیز ہے نا، شہر میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ 2 جو ہے اس طریقے سے درخت کے مانند. اب جو ہے اتفاق سے وہ شہر میں داخل ہوئے اور 2 نوجوان سے پوچھا ہے نا کہ یہ جو ہے جو درخت لگا یہ کیسے لگتا ہے مسجد کا جو مینار تھا. تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اب کہا کہ ٹھیک ہے بہترین موقع ہے اللہ فائدہ اٹھایا جائے نا، مذاق کیا جائے. کہا کہ یہ جو ہے ایک درخت ہے، ایک بیج ہے اور ہم دے دیں گے اور تم لے جاؤ اس کو جو ہے زمین میں ڈال دینا تو اسی طریقے سے مینار جو ہے نکل جائے گا، اسی طریقے سے درخت جو ہے وہ نکل جائے گا. تو بہرحال وہ جو ہے دے دیے اس کو جو ہے گاجر کا بیج دو، اور یہ جو ہے خوشی خوشی واپس آئے
اور آنے کے بعد جو ہے وہ زمین میں ڈال دیا۔ اب زمین میں ڈال دیا، انتظار کرتے رہے تو آخرکار کیا دیکھا کہ کچھ دن کے بعد، بہت دن کے بعد جو ہے وہ ہرا پتا نکلا۔ سب تو جانتے ہی ہیں نا، گاجر زمین میں رہتا ہے اوپر جو ہے، تو ہرا پتا نکلا۔ تو پھر جو ہے یہ کہنے لگے یہ تو اس طریقے سے مینار نہیں بنا، یہ جو ہے ہرا پتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور پھر لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ ایسا کرو کہ مٹی ہٹا کر دیکھو۔ اب اس نے جو ہے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اسی طریقے سے مینار کے معنی جو ہے گاجر ہے۔ اس نے کہا ہماری غلطی ہوئی، ہم نے جو ہے الٹا لگا دیا ہے نا، اس لیے اوپر نکلنا چاہیے، اس کے بجائے جو ہے نیچے نکل گیا، اس لیے کہ ہماری جو ہے غلطی ہوئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے کے افراد جو ہے اکثر مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھے، ہے نا، کہ جو بے بصیرت تھے، ہے نا، بصیرت نہیں تھی، بے بصیرت تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ کس قدر اطاعت کرتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ اب دیکھیں کتنی اطاعت اہل بیت کی۔ ایک شخص تھا، وہ جو ہے بیمار ہو گیا۔ اب لوگ طبیب کے پاس لے کر گئے تو طبیب نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایک دوسرے طبیب کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ علاج تو ہو جائے گا لیکن شراب پی لو، شراب پی لو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز تو ہے نا، حرام چیز میں شفا ہی نہیں۔ کہا شراب پی لو جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے شراب نہیں پئیں گے، وہ صحت مند ہو یا نہ ہو، ہم جو ہے شراب نہیں پئیں گے۔ اب کچھ دن کے بعد ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا یہ جو ہے آپ کا چاہنے والا ایک شخص ہے، فلاں شخص، اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور طبیب نے یہ کہا ہے کہ شراب پی لو تو صحیح ہو جاؤ گے۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس نے جو ہے شراب پیا؟ کہا مولا نہیں، اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے شراب پی لیں۔ تو پھر امام نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ اب وہ جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب طبیب نے یہ کہا شراب پی لو تو تم نے کیوں شراب نہیں پی؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے ہے نا، آپ کے ہوتے ہوئے ہے نا، اگر آپ کہتے تو الگ مسئلہ ہے کہ تاکہ روز قیامت جو ہے ہم جواب دے سکیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس قدر تم ہماری اطاعت کرتے ہو؟ تو امام کے سامنے جو ہے ایک تشت تھا، اس میں جو ہے سیب یا انار جو بھی رہا ہے نا، سیب تھا۔ تو اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ مولا یہ سیب جو ہے یہ حلال ہے اور اس میں سے نصف حصہ کریں، اور آپ یہ کہیں کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو پھر ہم اسے حلال مانیں گے، جسے حرام کہیں گے ہم اسے حرام مانیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ہم اسے تھکے نہیں نا، ہاں تھوڑا صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہم جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم تھکانے والی مجلس پڑھتے اسی لیے جگا رہے ہیں، تھوڑا ہے نا تھکنے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے نا کس طریقے سے انسان جو ہے یعنی اطاعت کرے، اور جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے نا تو وہ تو فوراً معلوم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ خود مولا علی کے زمانے میں ایک صاحب تھے، سمجھ گئے ہوں گے، نام ہم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ایک صاحب تھے، معلوم ہوا کہ ایک مجرم تھا اور اس کا جو ہے یہ ہو گیا کہ اب جو ہے سزا دی جائے گی، اس کا جرم جو ہے ثابت ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے سزا دی جائے، تو اس مجرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، آپ سزا دیجئے، لیکن جو ہے ایک بات ہے، قتل کرنے سے پہلے ایک بات ہے، مان لیجئے۔ کہا کیا ہے؟ اس سے پہلے جو شرط ہوتی ہے، تو کہا کہ آپ جو ہے ایک پیالے میں ہمیں پانی دے دیجیے، پانی پی لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے قتل کر دیجیے گا۔ تو وہ بھی سوچا کہ ایک پیالہ ہے نا کتنی دیر میں پیے گا، نا زیادہ سے زیادہ نا
اگر جو ہے چبا چبا کے بھی پیے گا تو 4 منٹ میں کتنا دیر لگے گا؟ کہاں پی لو پی لو. کہا کہ دیکھ لیجئے جب تک ہم یہ پانی نہ پی لیں قتل نہ کیجیے گا. کہا کوئی سوال ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کمزوری پکڑ لیا. دیکھیں جب معلوم ہو جائے کہ سامنے والا کمزور ہے تو آواز بہت نکلتی ہے نا، کہ سامنے والا کمزور ہے تو آواز بڑی ہو جاتی ہے. تو اب دیکھا کہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا کمزور. اب کہا کہ دیکھ لیجئے جب تک پانی نہ پی لے آپ جو ہے قتل نہ کیجیے گا. کہا کہ ہاں ہم نے کہہ دیا تم اطمینان سے پانی پی لو، جب تک پانی یہ نہیں پی لو کہ ہم قتل نہیں کریں گے. فوراً جو ہے پانی کو زمین پر پھینک دیا. اب جب پانی زمین پر پھینک دیا تو کہا آپ کیسے قتل کریں گے آپ؟ پہلے جو ہے پانی نکالیے، اس پانی کو نکالیے اور پھر جب ہم پیئیں گے تب جو ہے آپ قتل کیجئے گا. اب جو ہے یہ پریشان پھنس گئے نا، ہے نا، پریشان ہو گئے. اب یہ پریشان ہے تو معلوم ہے کہ ایسے موقع پہ جو ہے کسے بلایا جائے گا؟ ابو تراب مولا علی کو بلایا گیا. مولا علی آئے. آنے کے بعد صرف جو ہے انگلی سے اشارہ کیا، پانی جو ہے پیالے میں بھر گیا. اور جب بھر گیا تو اس نے کہا کہ مولا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کس کی اطاعت کریں. پڑھ دیجئے صلوات، بات ہو گئی. کہاں صرف جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ ہم کس کی اطاعت کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب ہے نا، ان کے جو ہے فضائل اور کمالات ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہی انسان جو ہے اگر یہ چاہے کہ دوسرے کے فضائل اور کمالات جو ہے بیان کرے نا، کوئی ربڑ تھوڑی ہے. گلیل ولیل معلوم ہے نا، کھیلتے کھینچتے تھے بچپنے میں ہے نا، کوئی وہ تھوڑی ہے کھینچیں گے اور وہ ہے نا. یہ تو علی ابن ابی طالب ہے کہ تمام جو ہے فضیلتیں جو ہے نا پھوٹ رہی ہیں، علم ہو، سخاوت ہو نا، شجاعت ہو، تمام چیزیں جو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں دور میں ایک محسنہ تھی، اور اس وقت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے. لیکن جو مومنہ تھی، جو محسنہ تھی، وہ جو ہے برابر رسول اکرم اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی. روزانہ جو ہے رسول اسلام کی زیارت کرتی تھی ہر روز جو ہے، جب تک وہ 24 گھنٹے میں ایک دن زیارت نہ کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں ایک بار، تو اسے جو ہے اطمینان نہیں ہوتا تھا. تو یہاں تک کہ جب یہ بار بار جاتی تھی تو ایک مرتبہ اس کے شوہر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے بار بار کہاں جاتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے رسول اسلام اور مولا علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ہم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں. تو شوہر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر راستے میں کوئی نامحرم مل گیا تو، یعنی راستے میں کسی نامحرم نے تمہارے چہرے کو دیکھ لیا تو کہا پھر جو سزا ہو. تو کہا کہ اگر نامحرم دیکھ لیا تو پھر جو ہے ہم تمہیں طلاق دے دیں گے. اب جو ہے یہ خاتون یہ محسنہ چلی. اب جب چلی تو راستے میں ایک یہودی مل گیا. اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اور اس محسنہ نے کہا کہ ہم جو ہے رسول اسلام مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ زیارت کے لیے جا رہی ہو تو تم اپنا چہرہ دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہودی نے کہا کہ جس کی زیارت کے لیے جا رہی ہو اور جسے جو ہے تم اس قدر چاہتی ہو، محبت کرتی ہو، اس محبت کا واسطہ تو اپنے چہرے کو دکھاؤ. اور جب یہ کہا تو فوراً جو ہے اس نے اپنے چہرے کو اس کی طرف گھما دیا، اور پروردگار نے جبریل کے ذریعے جو ہے وہ چہرے کو بدل دیا. اب اس کے بعد جو ہے گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم موجود نہیں ہے، مولا علی بھی اس موقع پہ موجود نہیں تھے. اب جو ہے وہ خاتون گھر پہ آئی. اب جب گھر پہ آئی تو اب انداز عجیب ہے نا، کام کر رہی ہے، انداز عجیب ہے نا، اور چہرہ جو ہے اپنا مڑے ہوئے شوہر سے. تو شوہر نے دیکھا، کہا کہ کیا بات ہے، آج جو ہے کچھ مزاج عجیب ہے. کہا کہ ہاں ایسی بات ہو گئی اور ایک جو ہے نامحرم نے دیکھ لیا.
تو کہا کہ پھر جو بھی حکم ہوا نا سزا دو. تو کہا اچھا اتنا محبت کرتی اس قدر چاہتی ہو علی بن ابی طالب کو رسول اسلام کو. کہا اگر چاہتی ہو تو یہ تندور روشن ہے جو کھانا پکا رہی تھی, کہا اتنا ہی چاہتی ہو تو کود جاؤ اس تندور میں. اب اس نے جو ہے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تندور میں کود گئی. اب جو تندور میں کود گئی تو بہرحال شوہر تھا, کچھ جو شوہر تھا, بچے بھی تھے. اب پریشان ہوا ہے نا, پریشان ہوا کہ یہ تو جل گئی ہوگی, بچے بھی رو رہے تھے, بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں. تو آخر کار وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے اللہ کے رسول ایسا مسئلہ ہے. رسول اسلام نے کہا کہ تم چلو ہم آتے ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ علی کہاں ہے, مولا علی آئے. اور رسول اسلام نے کہا کہ علی ہمارے ساتھ چلیے. اب جو ہے وہاں پہ پہنچے اس کے گھر پہ. اب وہ شخص جو ہے پریشان ہے نا کہ بیوی تو جل کر راکھ ہو گئی ہوگی ہے نا. اور مولا علی پہنچے. رسول اسلام نے, مولا علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ علی دیکھیے. اب جو علی گئے تو کیا دیکھا کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے آگ گزار ہو گیا تھا ہے نا, اسی طریقے سے اس محسنہ کے لیے. اب اس کے بعد مولا علی نے اس شخص سے کہا, شوہر سے کہا کہ دیکھو. اب جو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح اور سالم ہے. اس کے بعد رسول اسلام نے مولا علی سے کہا کہ اے علی جو بھی تم سے محبت کرے گا نہ اسے دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی. اب پڑھی دیجیے سمجھے آپ. تو جو بھی ہے نا اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت کا محب ہوتا ہے تو وہ جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے نا. بعد میں آنے والے زمانے کو بھی بھاپ لیتا ہے نا کہ اپنے لیے جو ہے علاج بھی مہیا کر لے. تمام چیزیں خود جو ہے مولا علی, حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی اس در پہ آ جاتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے نا. لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم جو ہے ٹھوکر کھا رہے ہیں, اس در پہ جا رہے ہیں, اس در پہ جا رہے ہیں, کسی در پہ جاتے ہی نہیں. ہم اسی در پہ اتنا سیراب ہو جاتے ہیں کہ در در جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے. ایک اور آپ کو واقعہ دقیق سنا ہے, اس لیے کہ 20-25 منٹ تک پڑھیں گے. صلوات پڑھیے. کہ سنا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبدالستار, اور اس نے جو ہے دعویٰ کر دیا کہ ہم ولی ہیں. اور اب کیا ہوا کہ سب جو ہے اس کے مرید ہو گئے ہے نا, سب جو ہے مرید ہو گئے ہے نا. آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے نا صاحب بصیرت نہیں ہوتا ہے تو ہے نا, مطلب جو ہے کوئی کچھ دیکھ لیا, ارے یہ بڑے بہت پہنچے ہوئے ہے نا. معلوم ہوا کہ پھڑا پنارا پہنے ہیں, ناک بہہ رہی ہے, کہتے ہیں بابا ہیں نا, ان سے مانگو ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ایسے ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ دعویٰ کر دیا نا کہ ہم جو ہے ولی ہیں. اب لوگ جو ہے اس کے مرید ہو گئے, سب مرید ہو گئے, اور یہ جو ہے پیر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے. اور مرید دیکھیں پیر جو ہے خود آگے نہیں بڑھتا, یہ سب مرید آگے بڑھاتے ہیں, ایسے نہیں بڑھتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے ولی دعویٰ کر دیا ہم جو ہے ولی ہیں. لوگ جو ہے ماننے لگے اب ارد گرد. اب یہاں تک کہ ایک شخص اور تھا, لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ تھی, اور یہ جو ہے نا یہ اس کا مرید ہو گیا, یہ جو ہے مومن نہیں تھا. بہرحال تو بہت سی ہے نا شادی اس طریقے سے ہے نا, جناب موسیٰ کی یا امام حسن کی دیکھیں, 8ویں امام رضا علیہ السلام, سب آپ دیکھیں. یا جناب مصعب تمار ہے نا, بہت سی ہیں. بہرحال تو وہ جو ہے مومنہ تھی, اور اس کا شوہر جو ہے وہ مرید تھا, اور بیوی سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں, لہٰذا تم انہیں ولی امام مان لو. تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ جو ہے اہل بیت کی ماننے والی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں مان لو, یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. تو اتفاق سے جو ہے یہ بصرہ میں نماز پڑھ رہا تھا, بصرہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز کے دوران اس طریقے سے جیسے کتے کو بھگاتے ہیں, تو نماز کے دوران بھگانے لگا کتے کو. تو اب جب نماز ختم ہوئی
تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے اضافہ کر دیا ہے نماز میں جو ہے، یہ کہاں سے اضافہ کر دیا نماز میں، یہ کہاں ہے، یا مثلاً جو ہے یہ آیت کب نازل ہو گئی ہے، کب نازل ہو گئی؟ کہا کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بصرہ میں یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد نبوی میں کتا جا رہا تھا، ہم نے دیکھا تو بھگایا تو وہ چلا گیا۔ تو اب جو ہے اور مرید ہو گئے چاہنے والے، کہا کہ دیکھو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، بصرہ میں ہے اور مدینہ نظر آ رہا ہے، مدینے کا جو ہے کتا نظر آ رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اب جو ہے شوہر ہے نا، اور گھبرایا، دوڑتا ہوا آیا، کہا اب مان لو یہ جو ہے دیکھو بصرہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور مسجد نبوی میں کتا جا رہا تھا، دیکھا اور یہاں سے بھگایا تو کتا بھاگ گیا۔ تو وہ جو ہے سمجھ گئی، کہا نا اہل بیت جو بھی چاہنے والا ہوتا ہے، کہا ٹھیک ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دعوت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں مان لیں گے، ایمان لائیں گے، تو ان کی دعوت کرتے ہیں اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ تو شوہر بھی خوش ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آج جو ہے ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے اور میری بیوی بھی وہ بھی ایمان لانا چاہتی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت خوش ہوئے ہیں نا، مثلاً جو ہے مرید میں اور اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو ہے بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ چلے، جو بھی رہے ہو 6-7 تو ہے نا رہتے ہیں بہرحال۔ تو اب یہ پہنچے اور بیوی نے جو ہے بہترین پلاؤ بنایا ہے، پلاؤ بہترین، اور اس کے بعد جو ہے ہر سینی میں رکھ دیا بہترین پلاؤ، اس کے اوپر جو ہے بکری کا ران ہے نا، بکری کا ران، اب تو صرف کہا جاتا ہے، ختم ہو گیا بکری کا ران، بکری کا ران جو ہے پلاؤ کے اوپر جو ہے رکھ دیا، اور 6-7 جو تھے چاول کے اوپر پلاؤ کے اوپر جو ہے بکری کا ران، اور اس کے بعد جو ہے شینی پوش سے ڈھانک دیا، جتنے جو ہے مرید تھے سب کے سامنے رکھ دیا۔ اور جو یہ پیر صاحب تھے تو ان کے لیے بھی چاول، اوپر سے کپڑا رکھ دیا، سب جو ہے کپڑا ہٹا کے کھا رہے ہیں نا، بکری کا ران ہے، لیکن یہ جو انہیں دیا عبدالستار، یہ جو یہ تھے تو کیا ہے کہ صرف چاول، دیکھا صرف جو ہے پلاؤ ہے۔ اب دیکھے تو یہ ناراض ہو گئے کہ یہ جو ہے شیعہ معلوم ہوتی ہے، اس نے جو ہے توہین کیا ہے نا، تو وہ جو ہے ناراض ہو گئے، کہا کہ دیکھو اس نے جو ہے توہین کر دیا، سب کے پلاؤ پہ جو ہے بکری کا ران ہے، ہمیں جو ہے صرف سادہ چاول دیا ہے نا، اور جو ہے بکری کا ران ہے نہیں، اور یہ جو ہے توہین کر رہی ہے، اور یہ جو ہے ان کی چاہنے ماننے والی ہے۔ تو اب جو ہے شوہر ناراض ہوا، فوراً جو ہے اندر گیا کچن میں، کہا کہ تم نے جو ہے توہین کر دیا ہے نا، پیر صاحب کے توہین کر دیا، اور سب کو جو ہے وہ دیا بکری کا گوشت دان، اور ان کو جو ہے صرف جو ہے چاول دیا ہے۔ تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، کہا نہیں تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو کہا کہ تم بھی احمق ہو اور وہ بھی احمق ہے، اور جو ہے چاول کے نیچے بوٹی ہے وہ تو نظر نہیں آیا، بصرہ سے کتا نظر آیا، کہا کہ چاول ہٹا کر دیکھو، کہا چاول ہٹا کر دیکھو، جب چاول ہٹایا تو بکری کا ران تھا، کہا چاول کے نیچے بوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، بصرہ سے کتا مدینے کا نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے استقامت پائی جاتی ہے، وہ جو ہے گھبراتا نہیں ہے نا، پریشان نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا اشارہ کر دے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ہل جائے گا نا، سوچے گا کہ جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے، سب مشہور ہی پڑھتے ہیں، نیا کچھ نہیں پڑھتے ہیں نا، صلوات پڑھیں محمد والے، کہ جناب میثم تمبار کی اسی نام سے جو ہے مشہوری ہو گئے، اور خود جو ہے مولا علی نے بھی بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ تمہیں جو ہے ہماری محبت پہ جو ہے صلیب پہ لٹکایا جائے گا، لیکن یہی ہے کہ کھجور بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان یہ سب دکان نہ سمجھ لیجئے گا نا، وہ شٹر گراؤ تالا مارو نہیں، مسجد سامنے بیٹھ گئے ہیں اپنا فروخت کر رہے ہیں، اور مولا علی آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، مولا علی بیٹھ جاتے ہیں۔ اتفاق سے جو ہے ایک شخص تھا تو اس نے کہا کہ یہ میثم تو خیر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہیں تو خیر تجربہ ہے کہ کون سا خرمہ کس قسم کا ہے، انہیں تجربہ ہے، لیکن دیکھا کہ ایک دن مولا علی موجود تھے تو اس نے سوچا کہ انہیں کیا معلوم، انہیں کوئی تجربہ تو ہے نہیں، کہا کہ اب بہترین موقع ہے نا، کہا کہ بہترین موقع ہے، چلو جو ہے کھوٹا سکہ ہے اسے چلا دیں، ہے نا، اسے یہ معلوم نہیں اچھے سکے نہیں چلتے ہیں یہاں پہ، ہے نا، وہ سوچا کہ سکہ چلا دیں، اور آیا
اور جب آیا تو بہترین موقع دیکھا کہ انہیں تجربات تو کچھ ہے نہیں ہے، اور کہا کہ کھجور چاہیے، مولا نے کہا رکھ دو وہیں درہم رکھ دو، اب کہا لے لو کھجور، ہے نا، سمجھ گئے۔ اب جب کہا کہ لے لو تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے آج کل کا یہ کرتا شرٹ وٹ یہ سب نہیں تھا نا، پیراہن ہے نا، بڑے بڑے جیب ہوتے تھے نا، جیب، اب جو ہے جیب میں بھرا، دامن میں لیا ہے نا، مولا علی نے کہہ دیا، یہ تو کہا نہیں کہ 100 گرام لے لو، آدھا کہا لے لو، اس میں سے نکال لو، اب جو ہے جیب میں بھرا نا اور اس میں اپنے دامن میں لیا، اب جو ہے مسکراتا ہوا چلا ہے نا، مسکراتا ہوا چلا، کہا کہ آج جو ہے نا، اپنی زبان میں ہے نا کہ معاذ اللہ بیوقوف بنا دیے، کہا کہ آج جو ہے کھوٹا سکہ چل گیا، اب یہ آیا ہے نا، پہلے یا دوسرے ملا لیجئے گا تھوڑا واقعہ ہے نا، تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ مختصر کر دیں گے، تو اب جو چلا مسکراتا ہوا چلا، اور جب گھر پہ پہنچا تو بیوی سے کہا کہ کس کو امام مانتی ہو، دیکھو یہی نہیں معلوم کہ درہم جو ہے کیسا تھا، سکہ جو ہے کیسا تھا نا، کھوٹا تھا یا اچھا، تو انہیں یہی معلوم نہیں ہے نا، اور ہم نے جو ہے چلا دیا سکہ۔ تو اس نے کہا کہ کھا کر دیکھو، دوسرا ہوتا تو سوچنے لگتا، لیکن ڈانٹ کے کہا کہ کھا کر دیکھو، ہے نا، یا ہو سکتا بیوقوف بھی کہے، علی کے مان ہے نا، احمد کا آدمی، کھا کر دیکھو۔ اب جب کھا کے دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے اونٹ کی مینگنی ہے، سمجھے آپ، اونٹ کی مینگنی۔ اب جو ہے یہ ہے نا ناراض ہوا، ہے نا، یہ کیا ہوا، اب جو ہے آیا تو کہا کہ یہ آپ نے کھجور کیسے دے دیا، ہے نا، ظاہر سی بات ہے کیسا کھجور ہے، تو امام نے جناب میثم سے کہہ دیا کہ دیکھو جیسا سکہ تھا ویسا ہی کھجور دے دیا۔ تو جب لے کر آیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے اپنا درہم لے لو اور کھجور جو ہے یہیں ڈال دو، یعنی جھولا وغیرہ جو بھی بوڑی وغیرہ رہا ہوا ہے نا، سینی وغیرہ جو بھی، کہا کہ یہی جو ہے ڈال دو۔ تو میثم نے کہا کہ یہ تو کھجور خراب ہے، لہٰذا جو ہے اسے الگ رکھ دے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، جب تک اس کے پاس رہے گا خراب رہے گا، اور جیسے جو ہے اس کے پاس نہیں رہے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا محب ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے استقامت پائی جاتی ہے، اور وہ انسان جو ہے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ خود جو ہے مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے چاہنے والوں سے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ ہم جو ہے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسان بچہ گرنے لگتا ہے اور یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، یا علی مدد کہیے، بچہ سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیں علی میں جو ہے یہ اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم، سمجھے آپ۔ اور دیکھیے خیبر سنایا کیجئے، جو خیبر بچپنے سے سنتے آئے ہیں آج بھی ان سے یہودی ڈرتا ہے نا، اور جو خیبر نہیں سنے ہیں آپ دیکھ لیں وہ یہودی سے ڈرتا ہے، سمجھ گیا۔ پڑھ دیجئے محمد والے محمد کو۔ تو یہ نہ سوچا کیجئے کہ ارے خیبر سنیں گے تو کیا ہوگا، نہیں، خیبر بہت ضروری ہے نا۔ دیکھیے خیبری کی وجہ سب جو ہے یہودی ڈر رہے ہیں، کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایران سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں یہ سعودی یہ سب دیکھیں خیبر بچپنے سے سنے ہی نہیں ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے خوفزدہ ہیں، ان سے سب ڈر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت دل میں ہے تو انسان جو ہے گھبراتا نہیں۔ اس میں جو ہے اسم اعظم ہے نا، علی کا نام اسم اعظم ہے نا۔ ابھی آپ پڑھے تھے نا 3-4 مہینہ پڑھ رہے تھے نا رمضان میں، گھر پہ پڑھے ہوں گے نا، یا علیو یا عظیم، ہے نا، اللہ کے نام میں سے یہ جو ہے اسم اعظم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں محبت ہے تو گھبراتا نہیں۔ جناب قمبر علیہ السلام، جناب قمبر کو جب حجاج نے بلایا، بلانے کے بعد حجاج نے کہا کہ تمہیں جو ہے ہم بہت دن سے تلاش کر رہے تھے، کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، کہا کہ ہم تم سے یہی پوچھنا چاہتے کہ یہ بتاؤ کہ اب تک کرتے کیا تھے تم، ہے نا، اب تک کرتے کیا تھے؟ تو جناب حجاج نے کہا کہ علی علی کرتے تھے۔ کہا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ علی علی کرتے ہیں۔ کہا کہ آئندہ کیا خیال ہے؟ کہا کہ علی علی کریں گے۔
تو حجاج غصے میں آیا، کہا کہ بند کر یا علی علی کہنا۔ جناب پیغمبر مسکرانے لگے۔ کہا حجاج نے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے اور تم مسکرا رہے ہو؟ کہا تمہاری زبان کہہ رہی ہے بند کر علی علی کہنا، تم علی علی کہہ رہے ہو۔ پہنچے نہیں، تھک گئے لگ رہا ہے نا، بس بس سمیٹ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ کہاں عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے کہ ظاہر سی بات ہے مولا نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہر موقع پہ آئیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، آج محرم کی 11 تاریخ یہ بھی گزر گئی۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب ام کلثوم اور بیویاں جب مدینے سے چلی، اتنی شان سے چلی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے میں ایک سناٹا معلوم ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے رسول کا خانوادہ یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہم دور کھڑے ہو گئے اور دور کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے نکلی اور ایک 13 سال کا بچہ ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بہت عزت اور احترام سے لانے کے بعد محمل پہ سوار کر دیا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قاسم کی ماں ام فرما۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ایک بیوی اور گھر سے نکلی، تو شرف سے نکلی، اور ایک کڑیل جوان، اور وہ جو ہے بازو کو پکڑتا ہے، لانے کے بعد بہت عزت اور احترام کے ساتھ محمل پہ بٹھا دیا۔ ہم نے پوچھا کون؟ کہا کہ یہ علی اکبر کی ماں۔ کہا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی نکلی۔ اب جو بی بی نکلی تو علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، اور محمد بھی آگے بڑھے، حضرت عباس بھی آگے بڑھے، اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ لائے، اور لانے کے بعد محمل پہ بٹھا دیا۔ ہم نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ کہا ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے مدینے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ کہا تمام افراد دور ہو گئے، لیکن اب ہم نے کیا منظر دیکھا کہ اب ہم نے دیکھا کہ علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، اور محمد بھی آگے بڑھے، عباس بھی آگے بڑھے، یہاں تک کہ خود حسین آگے بڑھے، اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ محمل پہ بٹھایا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اے آزاداروں، بہت عزت اور احترام کے ساتھ مدینے سے یہ قافلہ چلا۔ عجب نہیں 11 محرم کو شہزادی آواز دی ہوں گی۔ ہاں آزاداروں، جب 11 محرم کو یہ قافلہ چل رہا تھا، ہر بی بی جو ہے لاش پہ بیان کر رہی تھی۔ ام فروا قاسم کے لاش پہ بیان کر رہی ہیں، ام لیلا علی اکبر کے لاش پہ بیان کر رہی ہیں، ام کلثوم عباس کی لاش پہ بیان کر رہی ہیں۔ ہاں آزاداروں آواز دے رہی ہیں، اے میرے لال قاسم، چلو چلو زینب جا رہی ہے۔ اے عباس، کیا زینب کو پہنچاؤ گے؟ نہیں۔ ہاں آزاداروں، اونٹ موجود ہے لیکن سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر ایک کو شہزادی زینب نے سوار کیا، لیکن اب آخر میں شہزادی زینب نے فضہ سے کہا کہ ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ فضہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہمیں سوار کرائیں، ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ لیکن شہزادی زینب نے بہت منت کی تو آخرکار جناب فضہ کو سوار کر دیا۔ اب شہزادی کیسے سوار ہو؟ اے آزادارو، سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں سوار ہو جائیے۔ اے آزادارو، اتنے میں شمر ملعون آیا، سید سجاد کو تازیانے مار رہا ہے۔ اس منظر کو جناب فضہ نے دیکھا، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا۔ اے آزادارو، یہ قافلہ جب کربلا سے چلا، آواز دے رہی ہے شہزادی زینب ام کلثوم، اے عباس، زینب جا رہی ہے۔ اے میرے لال قاسم